السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی آواز۔ اگر آپ سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی تازہ ترین خبریں، حکومتی نوٹیفکیشن، تنخواہوں اور الاؤنس کی اپڈیٹ اور پینشنر کی نئی معلومات۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک تازہ ترین معلومات دیتی جائیں تاکہ آپ ہر اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں باخبر۔ میں نے انٹرپٹ کیا ہے جی، بیچ میں لاہور ادھر موجود ہیں، بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہمیں ہمارے بٹ صاحب اینڈ کمپنی نے، ریلوے ورکر یونین کے ہمارے ساتھیوں نے، بٹ صاحبان نے پیاسے کو پانی بھی پلایا ہے۔ اور سب سے جو مین چیز ہے، میں اکثر یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کھانا پینا یہ چیزیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ ایک اچھی تعداد کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے پنڈال کے اندر، کہ جس سے ایک ہماری وفاق کی نمائندگی جو ہے ہم نے یہاں پہ کی ہے۔ باقی جو دیگر ایشوز ہیں ایگریمنٹ کے حوالے سے، ریلوے کے تمام ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس آپ کو 25%، 15% پہلے بھی مل رہا ہے، 30% کا اضافہ جو ہے ہم تحریری طور پہ ایگریمنٹ کروا کے گورنمنٹ سے ہم اس کو قائل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسکیل اگلے دیے گئے تھے، الاؤنس پچھلے تھے ایز اے ون ٹائم ڈسپنسیشن، اگلے اسکیل کی مراعات بھی اس کے اندر جو ہے شامل ہے۔ تیسری امپورٹنٹ جو آپ کے کچھ ریلوے کے اسپیسیفک ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے مذاکرات کا حصہ بھی رہے ہیں وسیم صاحب، اور میں نے اسپیشلی کہا ہے، آج ہماری طارق فضل چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کہ بامقصد انشاءاللہ تعالی یہ ہم کمیٹی بھی بنوائیں گے، اور حنیف عباسی صاحب سے ٹائم لیا ہے، اور ریلوے کی نمائندگی ہمارے یہ ساتھی ہی کریں گے اس کے اندر۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ جو صبح دوپہر شام جب کال دی ہے ملازمین کے، میری ذات کے لیے نہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنی کمیونٹی کے لیے جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے ریلوے کے ملازمین کی بات اپنے منسٹر کے آگے جو ہے خود کریں گے۔ اور یہ کوئی ویسے ٹائم نہیں لیا جائے گا، جو پرائم منسٹر نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے اس کمیٹی کی طرف سے ڈائریکشنز انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس حوالے سے دی جائے گی۔ ٹی ایل اے کے ملازمین ہوں یا دیگر جتنے بھی ایشوز ہیں، اس کے اوپر وسیم بھائی بٹ صاحب یہاں سے لاہور سے انشاءاللہ تعالیٰ شرکت کریں گے، اور تمام معاملات ہوں گے۔ ایک دفعہ بات آپ نے شرکت کی ہے، میری بھی عزت رکھی ہے، اور آپ نے اپنے پورے 70,000 ریلوے ملازمین کی بھی نمائندگی آپ نے کی ہے، بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھے جاؤ نا واپس، پہلے رانا صاحب تو جاؤ پھر اتنے آؤ۔ باجوہ صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ آج ہم موجود ہیں لاہور اپنا پنجاب سیکریٹریٹ کے سامنے۔ جو ہیلتھ ملازمین تھے ان کا احتجاج تقریباً 20-21 دن سے جاری ہے۔ تو کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے گیگا کی، اور وہاں پر باجوہ صاحب نے اور تمام قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہزارے یکجہتی کے کریں، اور ملازمین کا جو مقدمہ ہے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ اس کو لڑے۔ تو باقی اتفاق اور اتحاد رکھیں، بہتری کی امید رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس طرح ہم نے 24 تاریخ کی کال پہ جب ہم آل پاکستان ریلوے لیبر الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہاں پہ وائی ایچ اے اور جی ایچ اے کے تمام دوستوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، ٹھیک اسی طرح ان کے وعدے کے مطابق جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ سوموار کے روز مارچ ہوگا، ہم نے اس مارچ میں رحمان علی باجوہ صاحب کے ساتھ مشترکہ طور پہ مارچ بھی کیا، گو کہ وہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوا، سیکریٹری ہم اس کا حصہ بنے، اور بالکل اسی طریقے سے آج ہم ان ڈاکٹروں کے ساتھ اور جو گرینڈ ہیلتھ الائنس ہیں ان کے ساتھ آج یہاں پہ ہم دھرنا دی مزدور دوست کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم آج اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو دوست ہیں، جو مظلوم دوست ہیں، بیچارے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنے کال سے پھرے نہیں، جو ہم نے جمعہ رات کو ہم نے کال دی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، آج ہم بھرپور تعداد میں یہاں پہ تشریف لائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے، اسلام آباد سے یہاں تشریف لائے ہیں، تو ضروری یہ تھا کہ پروگرام وہیں سے شروع کیا جاتا۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ 24 تاریخ کو بھی یہاں پہ پہنچے تھے۔ گرینڈ الائنس ہمارا ریلوے کا جو گرینڈ الائنس بنا، لیبر الائنس، اس کی بھی
جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے. اس کے بعد آج جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ مظلوموں کے ساتھ اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی کیا ہے اور کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو جب ہمیں یہ چیز پتہ چلی تو فوری طور پہ ہمارا جو گروپ ہے پورا نظریاتی گروپ ایک بڑی تعداد میں لوگ رحمان علی باجوہ صاحب کے ساتھ یہاں پہ آئے. رحمان علی باجوہ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی وزارت خزانہ کے باہر اس ٹائم موجود ہیں. ہمارے سیکریٹریٹ کور کمیٹی کے ساتھی احمد بھائی اس ٹائم ویڈیو بنا رہے ہیں. امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے تمام ساتھیوں سے جو آج ایک تحریری ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حوالے سے جو ہم نے لیٹر لکھا تھا. آج ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن کے ساتھ جو ہے ہماری ملاقات ہوئی اور بڑا ہم نے انہیں باور کروایا ہے کہ اس پہ تقریباً جو ہے 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. اور کیونکہ میجورٹی چیزیں جو ہے امیڈیٹ ریلیف ٹیکس ریبیٹ کا تو تھا اس کی سمجھی موو ہوگی کیبنٹ نے کیا. جو باقی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے اس کو انیشیٹ کریں. جوائنٹ سیکٹری ریگولیشن کو انہوں نے اسی ٹائم بلایا اور اس کے اوپر انہیں مارک کر دیا ہے کہ اس کو پٹ اپ کریں اور اس میں بڑا کلیئر کٹ مینشن کریں کہ یہ جو ریٹن ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر 3 وزراء کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ کمٹمنٹ ہے. ان چیزوں میں 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس, ہاؤس رینٹ, میڈیکل کنوینس الاؤنس میں اضافہ, اس کے ساتھ ساتھ ہائرنگ کے اندر اضافہ. جو فائنینس کے ریلیٹڈ ہے میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد صوبوں کی طرز کے اوپر وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن اور چھوٹے ملازمین کو جو 1 ٹائم ڈسپنسیشن میں اسکیل دیے گئے تھے مراد کی اس کے حوالے سے اور ڈسیبل امپلائیز کے حوالے سے جو ہے. سیکنڈلی انہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کے حوالے سے تو کریں. حقیقہ پاکستان کی میٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم بلا رہے ہیں جس میں بجٹ کے حوالے سے ہم چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے جس کے اندر مزدور کی کم از کم اجرت جو ہے 50,000, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کے اندر اضافہ, پینشن کے اندر 50% اضافہ اور تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر ضم کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹیز بنائی گئی تھی ہم نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر ایک میٹنگ بھی نہیں بلائی گئی. رول 17A پی ایم اسسٹنٹ پیکیج کے حوالے سے منسٹری آف لا, جسٹس اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا تھا.